ایمان کی 70 سے کچھ اوپر کی شاخوں کو ہم ایک عرصے دراز سے سنتے اور سناتے چلے آ رہے ہیں۔ ان 70 شاخوں میں بحمد اللہ ہم اب تک 67ویں شاخ تک پہنچ چکے ہیں، 67، اور اس کا ذکر گزشتہ جمعہ کو بھی کیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ پڑوسیوں کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کے متعلق بات چل رہی تھی کہ ایمان کی 67ویں شاخ ہے پڑوسیوں کی تعظیم کرنا، ان کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنا۔ باتیں آگے اس تعلق سے عرض کروں اس کے پہلے گزارش کروں، کئی بار یہ ذہن میں بات آتی رہ جاتی تھی، یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بعد جو ہم حق نبی بولتے ہیں، اس کو آج گانڈ باندھ لے کے حق نبی نہیں بولنا ہے نا، اس کو نہیں کہنا ہے۔ کئی بار میں ذہن میں آیا کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہے شریعت مطہرہ، اس کے بعد پھر اگر وہ شریعت محبت پر ایک ساتھ فٹ آتی ہے تو وہ محبت کام دے گی، ورنہ وہ محبت کام نہیں دے گی۔ محبت میں نکلتا ہے نا حق نبی، تو یہ محبت جو ہم حق نبی کہہ کے ظاہر کرتے ہیں، اس میں خود قرآن یا صاحب قرآن کیا کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ آیت پاک قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت ہے، اور حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش ہو کر کان لگا کر سنو۔ اب پوری آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ہے، یہاں تک پوری آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں۔ لیکن جیسے ہی حق ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو لوگ کہتے ہیں حق نبی، تو اس میں کیا ہو گیا؟ قرآن مجید کی گویا آیت چل رہی تھی اور ہم نے قرآن مجید کی باتوں کی مخالفت کی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے تو خاموش رہ کر اس کو سنو، درمیان میں کچھ مت کہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جب تک آیت پوری نہ ہو جائے ہم کو خاموشی سے قرآن کی آیت سننا ہے، اس کو گانڈ باندھے اچھی طرح سے۔ جب تک تسلیمہ کا لفظ نہ آ جائے ہم کو درود پاک نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اس کا سننا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ لہذا 5 وقتہ نماز کی بات ہو یا کہیں بھی یہ پڑھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نبی پہ حق نبی، تو بھی ہمارے اس طرح بولنے سے نبی حق پر ہو جائیں گے؟ وہ نبی کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہے، قیامت تک حق پر رہیں گے۔ ہمارے حق نبی بولنے سے حضور کوئی حق پر اور نہیں فائز ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم ہو، وہ کہاں وجوب کی شکل ہے وہاں واجب ہے تو واجب پر عمل کرنا چاہیے۔ واجب اور محبت میں اگر مخالفت ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہماری محبت قرآن مجید کے مطابق ہے تو وہ محبت کام بھی دے گی۔ عمل کریں، تھوڑا دشواری ضرور آئے گی کیونکہ عادت لگ گئی ہے نا۔ بھئی میری بھی غلطی ہے کہ میں نے اتنے دنوں سے اصلاح نہیں کی، لیکن بات آ گئی، جب آنکھ کھولے تب سویرا آتی تھی ذہن میں بات، لیکن پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاتا تھا۔ تو اس کو یاد رکھیں، درود پاک پڑھنے تو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی 70 سے جو کچھ اوپر کی شاخیں ہیں اس میں ہم 67ویں شاخ کا ذکر کر رہے تھے، یہ اس کا دوسرا جمعہ ہے، وہ ہے پڑوسیوں کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کے متعلق جتنے بھی باتیں آتی ہیں سب پر اپنی زندگی کو لازم قرار دینا۔ پڑوسیوں کے متعلق فرمایا گیا 3 قسموں کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ پہلی قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ ایک ہے کافر، دوسری قسم پڑوسی کی ہے کافر بھی نہیں ہے لیکن مسلمان ہے پر ہے پڑوسی، پہلی قسم ہے پڑوسی مگر کافر ہے، ٹھیک ہے۔
دوسری قسم ہے پڑوسی کی مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. اور تیسری قسم ہے پڑوسیوں کی کہ وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تین قسم کے ہی پڑوسی ہوتے ہیں نا. تو فرمایا پہلا پڑوسی جو صرف کافر ہے اس کا ایک حق ہے، حق کے پڑوس، یعنی پڑوسی ہونے کا حق اس کے ذمے ایک حق. دوسرا وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو آپ پر اس کے دو حقوق ہو گئے. جو کافر ہے آپ پر اس کا ایک ہی حق ہے، پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، بس پڑوسی ہونے کے اعتبار سے آپ سے جو بن پرتاپ کرے. لیکن دوسرا وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس لحاظ سے آپ کا اس پر جو مسلمان ہے پڑوسی بھی ہے دو حق ہو گئے. اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہے، وہ کون ہے؟ وہ مسلمان بھی ہے، اول تو وہ پڑوسی بھی ہے، پھر مسلمان بھی ہے، تیسرا یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار اور قرابت دار بھی ہے. تو اس لحاظ سے آپ پر اس کے لیے تین حقوق ہو گئے. میری بات سمجھ رہے نا؟ تین حقوق ہو گئے. لہذا جب کبھی بھی پڑوسیوں کو نوازنے کی بات آئے، کچھ دینے کی بات آئے، تو پھر ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھیں گے. سب سے پہلے اگر وہ پڑوس میں ہے، قریب میں، تو اس لیے کہ آپ پر اس کے لیے تین حق ہے: پڑوس، پھر دوسرا مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا رشتہ داری کا حق. اور اگر یہ بھی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے، تو صرف دو حق ہے: ایک پڑوس ہونے کا حق اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق. اور آپ خدا نہ خواستہ، 100 بار خدا نہ خواستہ کسی ایسے علاقے میں رہتے کہ دور دور تک کوئی مسلمان نہیں، ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، تو آپ پر صرف ایک حق ہے، حق کے پڑوس، وہ آپ کو ادا کرنا ہے. تو تین حقوق ہیں، اگر مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، پڑوس بھی ہے. بہت زیادہ